اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ چند روز پہلے ایک وفاقی منسٹر صاحب نے ایک خاص مکتبہ فکر کی طرف سے ان کے اوپر جو ایفاریں ہوئی، ان کی جو ہے صحابہ کرام کی اور مقدس ہستیوں کی شان میں گستاخی کرنے کی وجہ سے حکومت پنجاب کی طرف سے ان کے اوپر جو ایفائریں ہوئی، ان کو لے کر اور اسمبلی میں لہرا کر کہا کہ آئندہ اگر اس قسم کی ایفائریں ہوئی تو ہم یہ کریں گے وہ کریں گے۔ تو بات یہ ہے کہ بھائی ریاض پیرزادہ صاحب، آپ نے اپنے گفتگو میں دو قسم کی باتیں کی۔ ایک تو بات آپ نے یہ کی کہ ایفائریں کیوں ہوئی اور یہ ایفائر آئندہ جو ہے نہیں ہونی چاہیے۔ سوال یہ ہے، آپ نے کہا کہ یہ ایفائریں مجلس کی وجہ سے ہوئی ہے، تو یہ ایفائریں مجلسوں کی وجہ سے نہیں ہوئی، بلکہ جو مجلسوں کے اندر صحابہ کرام کی اور مقدس ہستیوں کی اس طبقے نے گستاخیاں کی، اس گستاخیوں کی وجہ سے وہ ایفائر درج ہوئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ بھائی آئندہ ایفائریں نہیں ہونی چاہیے، اور یہ ایفائریں کس نے کی تھی؟ یہ قانونی اداروں کی تحقیق سے ہوئی تھی۔ جن لوگوں نے گستاخیاں کی ان گستاخوں کے اوپر جو ہے ایفائرز ہوئی تھی، کیونکہ اگر کوئی آدمی جو ہے کسی مقدس ہستی کی گستاخی کرتا ہے اور جو ہے خلاف قانون کوئی کام کرتا ہے تو اس کے دو طریقے ہیں۔ ایک تو طریقہ یہ ہے کہ اس کو قانون روکے، قانون حرکت میں آئے اور قانون کارروائی کر کے قانون اس کو جو ہے قانونی انداز میں روکے۔ دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ اور عوام اس کو خود روکیں۔ تو یہ دوسرا جو طریقہ ہوتا ہے، اس کے اندر انتشار کا خطرہ ہوتا ہے، اس کے اندر لڑائی جھگڑے کا خطرہ ہوتا ہے۔ یہ کوئی بھی جو ہے ملک پاکستان سے محبت رکھنے والا محب وطن یہ نہیں چاہتا کہ انتشار ہو اور افراتفری ہو۔ اس لیے بہتر طریقہ یہ ہوتا ہے کہ قانون جو ہے اس کام کو روکے۔ تو جب صحابہ کرام کی ان مجالس کے اندر، ان جلوسوں کے اندر گستاخیاں ہوئی تو قانون نے حرکت میں آ کر اور قانون نے ان کو پر ایفائرز درج کی۔ اب آپ کہتے ہیں کہ قانون یہ کام کیوں کر رہا ہے؟ تو ایک تو آپ نے سراسر گویا کہ قانون کی مخالفت کی، اس لیے قانونی ادارے اس بات کا نوٹس لیں، قانونی ادارے ایسے لوگوں کو اپنی نظر میں رکھیں کہ کون کون قانون کی مخالفت کرتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ آئندہ ایسے ایفائرز نہیں ہونی چاہیے، اگر ہوئی تو ہم یہ کریں گے وہ کریں گے۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ظاہر بات ہے قانونی ادارے اگر اس بات پر نوٹس نہیں لیں گے تو پھر دوسری صورت ہوگی کہ عوام اس کا خود نوٹس لے، پھر سنی قوم خود جو ہے صحابہ کرام کے گستاخوں سے جو ہے صحابہ کرام کے گستاخوں کو روکے اور صحابہ کے گستاخوں سے خود سنی قوم نمٹے۔ تو یہ ظاہر بات ہے کہ ملک کے لیے نقصان دہ ہے، اور کوئی بھی محب وطن یہ نہیں چاہتا کہ ملک کے اندر افراتفری ہو۔ تو اس لیے اس کا واحد طریقہ یہی ہے کہ قانونی ادارے ایسی چیزوں کو روکیں۔ ظاہر بات ہے کہ گستاخی ایک غلط عمل ہے، کوئی بھی کرے تو آپ کو اس بات کے اوپر جو ہے یہ کہنا کہ ان کے اوپر ایفائر کیوں ہوئی، آئندہ نہیں ہونی چاہیے، یہ طریقہ کار بالکل غلط ہے۔ دوسری بات آپ نے کہی کہ بھائی یہ جو ہے امن پسند لوگ ہیں یا آزادار ہیں، کسی کا نقصان نہیں کرتے، تو آپ کو معلومات نہیں تھی تو آپ کس سے معلومات لے لیتے کہ کیا یہی وہ لوگ نہیں ہیں جنہوں نے راجہ بازار والا معاملہ کیا، جنہوں نے جو ہے راجہ بازار کے مدرسے کے بچوں کے گلے کاٹے؟ کہ یہ وہی لوگ نہیں ہیں جنہوں نے لوگوں کو زندہ آگ کے اندر جلایا؟ کہ یہ وہی لوگ نہیں ہیں جنہوں نے جو ہے فائر بریگیڈ کی گاڑیوں کو آنے نہیں دیا اور پوری بازار کو تباہ کیا؟ جنہوں نے سانحہ راجہ بازار کے اندر نمازیوں کے اوپر تشدد کیا، نمازیوں کو ذبح کیا؟ اور اسی طرح سے کیا یہ وہی لوگ نہیں ہیں جنہوں نے سانحہ بولٹن مارکیٹ کیا؟ کیا یہ وہی لوگ نہیں ہیں جنہوں نے فاروق اعظم مسجد سرگودا پہ حملہ کیا؟ کیا یہ وہی لوگ نہیں ہیں جنہوں نے جلوس کے دوران حیدرآباد کے جو ہے سنیوں کے اوپر حملہ کیا اور جو ہے ایک پرامن جلوس کے اوپر حملہ کر کے اور اس کے اندر 9 سالہ جو ہے بچے کو بھی انہوں نے جو ہے نشانہ بنایا اور اس کے اوپر حملہ کیا، اس 9 سالہ بچے کو جو ہے انہوں نے زخمی کیا؟ اس قسم کے بہت سارے واقعات ہیں جو انہوں نے ان جلوسوں نے جو ہے وہ واقعات کی ہیں اور سانحہ انہوں نے کھڑے کیے ہیں اور جو ہے سنی قوم کے اوپر حملے کیے ہیں۔ تو آپ کس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ پرامن لوگ ہیں؟ تو سوال یہ ہے کہ آپ جو ہے خاص کسی طبقے کے نمائندہ ہیں یا آپ جو ہے ایک جو ہے عوامی نمائندہ ہیں؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ میں خاص جو ہے ایک مکتبہ فکر کا نمائندہ ہوں تو پھر آپ جو ہے اعلان کریں آج کے بعد کہ میں ایک خاص مکتبہ فکر کا نمائندہ ہوں، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کس طرح سے ایک منسٹر بنتے ہیں، آپ کس طرح سے جو ہے ووٹ لیتے ہیں۔ آپ آج کے بعد اعلان کریں کہ میں خاص مکتبہ فکر کا نمائندہ ہوں۔
اگر آپ کہتے ہیں کہ جی میں عوامی نمائندہ ہوں تو پھر عوام کے اندر آپ کو جس طرح سے اہل تشیع نے ووٹ دی ہیں اس طرح سے آپ کو اہل سنت نے بھی ووٹ دیے ہیں، تو کیا آپ نے کبھی ان گستاخوں کے خلاف اس طرح سے تقریر کی جو صحابہ کرام اہل بیت کی گستاخیاں ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخیاں ہوتی ہے، قرآن مجید کی شان کے اندر یہ لوگ گستاخیاں کرتے ہیں؟ کیا آپ نے ان کے اوپر کبھی بات کی؟ کبھی آپ نے کبھی سنی عوام کے مسائل کے اوپر جو ہے بات کی؟ جو سنی عوام کے ساتھ ظلم ہے، مائے ورائے عدالت قتل ہوا، کیا ان کے اوپر آپ نے کبھی بات کی؟ تو اگر نہیں تو پھر ہم یہی سمجھیں گے کہ آپ ایک مخصوص طبقہ کے جو ہے نمائندہ ہیں۔ اس لیے جو ہے سنی عوام سے یہ اپیل ہے، بہاولپور کے حلقے کے لوگوں سے، کہ آپ آئندہ الیکشن میں اس کو جو ہے اپنے ووٹ کے ذریعے سے آپ اس کو سبق سکھائیں کہ آپ کس طرح سے ایک مکتبہ فکر کی خاص نمائندگی کرتے ہیں، اور وہ لوگ جنہوں نے صحابہ کرام کی گستاخیاں کی اور آپ ان کا جو ہے کس طرح سے دفاع کر رہے ہیں۔